بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو، عدل کا دامن تھام، انصاف سے زندگی گزار، انصاف کے ساتھ وقت گزار۔ اور اگر تو انصاف نہیں کر، محمود غزنوی بیٹھے ہیں، ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا، روتا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں۔ اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب نہیں ہوں، 3-4 بیٹیوں کی ماں ہوں، خامد فوت ہو گیا، شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مہربانی ہو جائے۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، سپاہیوں سے کہنے لگے بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے اٹھا لینا۔ کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا۔ بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی، دروازے شاہی پہ دستک دی تو محمود فوراً نکلے، لباس پہنا جنگ کا، نیزہ، تلوار، تیر، کمان، گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے، اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا۔ محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ بند کرو، دیا گل کر دیا، چراغ بند کر دیا، اور محمود نے 2 وار کی اور نوجوان کی گردن اڑا دی۔ جب قتل ہو گیا تو محمود نے کہا پانی لاؤ، اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائی 1 پیالہ، 2 پیالے، 3 پیالے، 5 پیالے پی گئے محمود پانی کے، پیتے ہی جا رہے۔ میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا؟ تو محمود رونے لگا، کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا؟ کہا مل گیا۔ تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا۔ جب تو میرے گھر آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بھانجا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں، اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ اور ہوتا ہے نا، اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چہرہ نہ میری آنکھوں کے سامنے آئے، کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے، معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے۔ یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ باہر سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس ٹھیک ہے مار گئے چھٹی ہو گئی۔ جس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں، اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں، دکھ سے۔ ایک دن نا اخبار پہ 4 قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی۔ کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے۔ وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آج ضلع لاہور میں 4 لوگ قتل ہو گئے، وہ خبر اتنی چھوٹی تھی، اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے، اس کی خبر بڑی تھی۔ اور قوم وہ ٹھیک ہے، پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے، میری طرح کے لوگ، انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں، یہ عام سے لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ گاجر مولی ہیں، کوئی مرض نہیں، کٹ گئے تو یہ شادی کی خبر بڑی ہے، اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے۔ اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں، چوک آباد ہو جاتے ہیں، بحث شروع ہو جائے، وہ 4 آدمی قتل ہو گئے، ٹھیک ہے معاذ اللہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اتنی بے حسی، اس قدر زیادہ سفاکیت، اور قومی میڈیا مداری گروہ کی خبریں بڑی دیتا ہے، اور جو بیچارے قتل ہو گئے سرے راہ، جن کی رپٹ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی، اور جن کے بارے میں پہلی کارروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا، ان کی خبریں چھوٹی ہیں۔ ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں کٹھی ہو جائے گی، یہ سنجیدہ قوموں کا وتیرہ نہیں۔ او بھائی ہم پاکستانی، پنجابی، یہ سارا کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اپنے مزاج کو تبدیل کریں، انصاف کا آغاز کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ڈٹ کے کہیں ہو گئی، اپنے آپ کو پیش کریں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا، اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں۔ یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے، یہاں اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، اس جگہ عدل قائم کر لے، صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے، جس منصب پہ بیٹھا ہے، اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے، اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں۔ اور یاد رکھیں انصاف ہوتا ہے، نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے۔ وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے، اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے۔ اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے، جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں، معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام، انفرادی سطح پہ، پھر وہ اجتماعی، آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات، لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے، پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں، لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں، علماء کو نرمی کرنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کس بات کی نرمی؟ ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا، ہمیں کم از کم اتنا تو کرنے دو۔ اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ عدل رہے گا تو امن رہے گا، عدل رہے گا تو سکون رہے گا، عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا، اور انسان رہیں گے۔ اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے، درندے پلیں گے۔ یاد رکھنا، انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے، اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا، اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کسی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ کو سجائیں، سنواریں، دل کو روشن کریں، ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔